الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وما ارسلناک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ للناس کا مطلب ہی تمام لوگوں کے، لیکن کافۃ للناس کا مطلب ہے کوئی ایک فرد واحد، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، چاہے بچہ ہے چاہے بوڑھا ہے، چاہے پاگل ہے چاہے عقل مند ہے، چاہے مجنون ہے دیوانہ ہے سویا ہوا ہے جاگا ہے، کافۃ ہر بندہ۔ بشیر و نذیر، دو حیثیتیں ہیں، بشارت سنانے والا یا ڈرانے والا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آیت نمبر 28 کا ایک خلاصہ ہے۔ مولانا عبد المجید دریابادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دیوبند سے پڑھے ہوئے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ عالم دین ہونے کے باوجود یہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام چھوڑ دیا تھا اور اسلام سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا کی خط و کتابت ہوئی تو اثر نو اسلام قبول کیا، دوبارہ مسلمان ہوئے، اور بہت سے خطوط مولانا عبد المجید دریابادی کے موجود ہیں، مکتوبات موجود ہیں جو حضرت قادیانیوں کے بارے میں سوالات کیے تھے اور طرح طرح کی چیزیں۔ مولانا عبد المجید دریابادی صاحب جب دوبارہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے انگلش میں ایک تفسیر لکھی، تفسیر ماجدی، 4 جلدوں پہ موجود ہے، قدیم انگلش ہے لیکن آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت نے اور اس کے ساتھ ایک مختصر تفسیر اردو کی بھی لکھی ہے۔ تو حضرت نے اس آیت کے تحت جو بات لکھی ہے، یہ ساتھ تعارف کرانا اس لیے ضروری تھا کہ یہ آیت کے تناظر میں جو تفسیر انہوں نے کی ہے ویسی تفسیر کوئی اور کر نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے کفر کا مزہ چکھا ہے، اور کفر کے بعد جب اسلام میں آئے، یعنی ارتداد کے بعد جب مسلمان ہوئے، وہ کافر سے مسلمان ہونا تو ایک عام بات ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن مسلمان ہو کے مرتد ہو جائے، مرتد بننے کے بعد جب دوبارہ مسلمان ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے بہت بڑی نظر چاہیے جائے گی کہ وہ عالم دین ہو پھر مرتد ہو، یعنی دین پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد مرتد ہو، تو ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ مسلمان ہو، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ ایمان چھین لیتے ہیں تو دوبارہ کم ہی دیتے ہیں، کم لوگوں کو ہی ملتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس آیت کے تحت بڑی زبردست بات کی کہ سارے ادیان کے مطالعے کے بعد، جتنے بھی دین ہیں، تمام دینوں کے مطالعے کے بعد اسلام نے یہ 2 دعوے اس آیت میں کیے ہیں۔ ایسا دعویٰ کسی دین نے نہیں کیا، اور یہ دعویٰ کرنا ایک اسلام کے کسی بھی مذہب کے عالمگیر ہونے کی علامت ہے کہ یہ یونیورسل ہے۔ دنیا کی ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہوا آدمی بھی اس کو اپنا سکتا ہے، سمندر کی تہ میں تیرتا ہوا آدمی بھی اس کو اپنا سکتا ہے۔ چنانچہ 2 دعوے کیے۔ پہلا دعویٰ وما ارسلناک الا کافہ، کائنات کے ہر فرد کے لیے بھیجا ہے، چاہے وہ کبھی بھی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کس حیثیت میں پیدا ہوتا ہے، مرد بن کے پیدا ہوتا ہے، عورت بن کے پیدا ہوتا ہے، یا اس کے درمیان کی کوئی صنف بن کے پیدا ہوتا ہے، گونگا بن کے پیدا ہوتا ہے، بہرا بن کے پیدا ہوتا ہے، پاگل بن کے پیدا ہوتا ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، بے وقوف ہے، بچہ ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، مرنے والا ہے، مر چکا ہے، قبر میں دفن کیا جا چکا ہے، اور اس کو دفن کیے ہوئے 200 سال ہو چکے ہیں، آج بھی اسلام اس سے مخاطب ہے، بالکل مخاطب۔ میرے پاس ایک مسئلہ آیا جو کہ 1949 میں ان صاحب کا انتقال ہوا تھا، اور آج ان کی 4th جنریشن چل رہی ہے، تو اس کے تقریباً 14 بطن بنے۔ 14 بطن ایک ٹرمینالوجی، یعنی اس کی 14 نسلوں کا مسئلہ تھا کہ
اس آدمی کی جو 1949 میں فوت ہوا اس کی میراث آج اس کے پڑپوتے یا پوتوں میں کیسے تقسیم ہوگی؟ تو ظاہری بات ہے، یعنی اسلام، یہ تو میں نے بہت چھوٹا سا مسئلہ حل کیا. ہمارے ایک ساتھی ایسے جنہوں نے 56 پشتوں کا مسئلہ حل کیا، 56 نسلوں کا مسئلہ حل کیا. ظاہری بات ہے مجھے یہ مسئلہ حل کرتے ہوئے 9 مہینے لگے. 9 مہینے میں نے مسئلہ حل 8 مہینے لگے. تو یہ ایسا، یعنی اسلام پھیلاتے جائیں. یعنی اتنا عالمگیر ہے کہ میری آپ کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. چنانچہ کوئی شخص یہ کہ جی ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں ہمارے لیے مشکل، ایسا کوئی مشکل نہیں. یہ اپنی سوچ کے مطابق ہے، ایک سراؤنڈنگ میں آپ سوچ رہے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اسلام کا مخاطب اٹلانٹا بھی ہے، اور اسلام کا مخاطب بحر اوقیانوس بھی ہے، اور اسلام کا مخاطب پاکستان ہندوستان بھی ہے. گرم پانی بھی ہے، ٹھنڈے پانی بھی ہے. جہاں سورج نکلتا ہے وہ بھی مخاطب ہیں، سورج نہیں نکلتا وہ بھی مخاطب ہیں اسلام کے. تو اسلام کا تخاطب ایسا ہے کہ کافۃ للناس، ہر فرد کے لیے، چاہے وہ خلا میں چلا جائے وہ بھی مخاطب ہے، اور چاہے وہ -54 میں رہتا ہو وہ بھی مخاطب ہے، چاہے وہ ایک متوازن ماحول میں رہتا ہو وہ بھی مخاطب ہے. چاہے کسی کے ساتھ کچھ بھی مسئلہ ہے، اسلام کا مخاطب وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں. کسی بھی مذہب کو دیکھ لیں، عالمگیر نہیں ہے. جو دنیا کے مذہب بنے ہوئے کوئی بھی مذہب اس زمانے میں عالمگیر نہیں ہے، ہر فرد کے لیے سوائے اسلام کے. تو فرمایا کہ یہ اسلام کا ایک ایسا دعویٰ ہے جو کسی دین نے دعویٰ نہیں کیا، اسلام کے عالمگیر اور سچا ہونے کی علامت. دوسرا ایک دعویٰ کیا ہے کہ دنیا میں کچھ ہو جائے، کتنا بڑا بوال کھڑا ہو جائے، کتنی بڑی گمراہیاں پھیل جائیں، کچھ بھی ہو جائے، پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. بات واضح دو ٹوک کر دی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر. کافۃ للناس کا ایک معنی تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. کافۃ للناس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے. ایک ہے تشریح اور ایک ہے تکوین. تشریح کیا ہوتی ہے اس کو سمجھ لیں. اس وقت سونا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس وقت کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تشریح. میرے لیے جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن ایک عورت عذر میں ہے اس کے لیے جائز ہے، وہ بالکل کھائے، بلکہ اس کے لیے کھانا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کو کہتے ہیں تشریح. فلاں کے کتنے پیسے بنتے ہیں، کتنے پیسے جائز ہیں، اس کو کہتے ہیں تشریح. کافۃ للناس کے دو معنی ہوئے، ایک تو میں نے پہلے بتا دیا ہر بندہ. تو یہاں پر تشریح یعنی شریعت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایک ہے تکوین، میں ادھر ہوں تو کیوں ہوں، اس کی کیا وجہ ہے، میں ادھر کس وجہ سے ہوں، اس کو کہتے ہیں تکوین. اسلام اس کو بھی مخاطب کرتا ہے، اسلام اس کو بھی سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے. اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں. نقصان ہو گیا، کیوں ہوا، اگرچہ اس کا جواب ابھی نہیں ملے گا، لیکن اس نقصان سے مجھے فائدہ کیا ہوا، اس نقصان سے مجھے نقصان کیا ہوا، اس نقصان کی، اس کو کہتے ہیں تکوین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر تھے وہ تشریح کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ تکوین کے پیغمبر بھی تھے. یعنی آپ علیہ السلام تکوین کے واضح پیغمبر آئے ہیں. ان واضح پیغمبروں کے سردار تھے حضرت خضر علیہ السلام، اور تشریح کے پیغمبروں کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو تکوین پر بھی دسترس رکھتے ہیں، تشریح پر بھی دسترس رکھتے ہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں کا نظم ایسا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سوال نہیں پوچھ پاتے، تو ہمیں ہر قسم کا سوال پوچھنے کی اجازت ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام سے صحابہ کرام کثرت سے سوال نہیں کرتے تھے. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بھی تم ہر چیز کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، ہر چیز کے بارے میں سوال کرو گے تو پھنس جاؤ گے. یہ سوال کا ایک موضوع ہے بڑا، لیکن اس زمانے کا معاملہ اور تھا. میں ایک مثال دیتا ہوں. بدو آتے تھے، وہ الٹے سوال کرتے تھے. جیسے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا حج ہم پہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش. پھر پوچھے، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش.
کہ کچھ ہر سال فرض ہے، آپ خاموش. جب وہ مجلس ختم ہوگی تو آپ نے کہا بلاؤ اس کو، کدھر ہے وہ ہے. اور میں اگر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، تم لوگ پھنس جاتے. اگر میں نہ کہہ دیتا تو اللہ کا حکم تبدیل ہو جاتا اور میں وہ کرنے والا نہیں. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ حج اس طرح ایسے ایسے آدمی پر فرض ہے. اور پھر فرمایا کہ ہر چیز کے بارے میں ایسے سوال نہ کرو جب تک میں خود نہ بیان کر دوں. اس وقت شریعت نازل ہو رہی تھی. کسی کے سوال کرنے سے مسائل گڑبڑ کے وہ ترتیب سے بعض دفعہ ایک چیز جائز ہے پھر آگے چل کے وہ چیز ناجائز ہوتی. جیسے شراب پہلے ناجائز تھی، پھر آہستہ آگے ناجائز ہوئی. بے پردگی پہلے جائز تھی، آگے چل کے ناجائز ہوئی. نماز میں بات چیت کرنا، گپ شپ کرنا یہ جائز تھا، لیکن آگے چل کے ناجائز ہو گیا. اسی طریقے سے احکامات پہ تو اس زمانے میں یہ چیز تھی. تو ظاہر بات ابھی تو یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو کھلا ہے، جو مرضی چاہے سوال کرے. تو ایک صحابی نے اس بارے میں پریشانی کا اظہار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو، ممبر پہ کھڑے ہو، آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھو. تو ایک صحاب کہنے لگے یا رسول اللہ میرا والد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا فلاں چرواہا تیرا والد ہے. بھاگ کے گیا، اپنی ماں کو گریبان سے پکڑا، میرا والد تو فلاں چرواہا ہے، تم کیسے کہتے ہو نعمان میرا والد ہے؟ تمہیں کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے. تو جب یہ دیکھا، یہ صورتحال دیکھی تو بڑے پریشان ہوئے. حضرت عمر بن خطاب اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رضیت باللہ ربا، ہم اس بات کو خوش ہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اور ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ ربی محمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ ہر چیز کی تقویم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، وجوہات بتاتے کہ والدین کی فرما برداری کرو گے تو روزی بڑھے گی. اس کی تقویم یہ ہے، یعنی اس کے اندر ایک لاک لگا ہوا ہے. ہماری روزی کو لاک لگا، والدین کی خدمت کرو گے تو روزی ملے گی، یہ نیکی کرو گے تو روزی ملے گی، یہ نیکی. تو وہ تقویم ہوتی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقویم کے پیغمبر بھی ہیں. تو اللہ کافۃ للناس کا ایک معنی یہ ہوا کہ کائنات کے ہر فرد کے لیے. دوسرا معنی کائنات کی ہر ترتیب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں. ہمارے سامنے دو ترتیب ہے، ہو سکتا ہے ہزاروں ترتیبات ہوں، ہزاروں چیزیں ہوں جو ہم نہیں جانتے. لگے آسمان سے آنے کا ایک دروازہ ہے اور جانے کے کتنے دروازے ہیں؟ جانے کا بھی ایک ہونا چاہیے، جانے کا ایک دروازہ ہے. جانے کے کروڑوں دروازے ہیں. یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا اس کی روح کہیں اور سے اسلام آسمان پہ جائے گی؟ یہیں سے آسمان پہ جائے گی. وہاں انتقال ہوتا ہے تو وہیں سے آسمان پہ جائے گی. تو آسمان پہ جانے کے جیسے ہزاروں دروازے ہو سکتے ہیں، آنے کے بھی ہزاروں دروازے ہیں. ایسے ہی ہمارے لیے روزی کے اللہ نے پتہ نہیں کتنے دروازے کھولے ہیں، ہم نہیں جانتے. ہم سمجھتے ہیں شاید کسب معاش سے ہمیں روزی ملے گی، شاید ہماری محنت کرنے سے ہمیں روزی ملے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایسے پیغمبر ہیں کہ ہمارے سامنے صرف دو چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے کروڑوں چیزیں ہوں. تو وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ جو ہیں وہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے پیغمبر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں. اب کائنات میں کچھ بھی ہو جائے پیغمبر کوئی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امتی کی حیثیت سے. فقہا نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ اس لیے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے کروائیں گے. تو اس وجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا اور دوبارہ بھیجیں گے اور ان کے ذریعے سے یہ ہوگا. تو وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آگے ہے بشیر و نذیر. پیغمبر کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بشارت سنائے. چنانچہ نائبین پیغمبر یعنی جتنے بھی تربیت کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے کوئی والد ہو، چاہے والدہ ہو، اس کے ذمے ہے کہ پہلے اچھے طریقے سے بشارت کے ساتھ خوش آئند طریقے سے تربیت کرے، اور اس کے ساتھ نذیرہ ڈرائے بھی. لیکن ڈرانا کس طرح ہو؟ ڈرانے کا معاملہ نذیر کا لفظ استعمال کیا. نذیر کا مطلب ڈرانے والا نہیں ہوتا، بلکہ نذیر کا مطلب ہے جو درد کی وجہ سے ڈرائے، جو درد کی وجہ سے ڈرائے. اگر ایک کتا کھڑا ہو کے ڈراتا ہے تو وہ کس لیے ڈرائے گا؟ اس سے کس لیے ڈریں گے؟
کہ کہیں کاٹ نہ لے، اور ایک ماں ڈراتی ہے تو ماں کس لیے ڈراتی ہے؟ اور ماں سے ہم کس لیے، کتے سے ہم اس لیے ڈریں گے کاٹ نہ لے، اور ماں سے ہم اس لیے نہیں ڈریں گے کہ وہ کاٹ لے گی، ماں سے اس لیے ڈریں گے کہ ناراض نہ ہو جائے۔ کیوں جی؟ ماں اور کتے میں ہے تو ماں سے بھی ڈر رہا ہے، کتے سے بھی ڈر رہا ہے، لیکن ڈر میں کیا فرق ہے؟ کتے سے ڈر ہے کاٹنے کا، اور ماں سے ڈر ہے ناراض ہونے کا، کیونکہ اس کے دل میں محبت ہے۔ تو اس سے ڈرنے کو کہتے ہیں نذیر۔ تو کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ پیغمبر تم ڈراؤ لیکن سامنے والے کا درد کے ساتھ ڈراؤ۔ چنانچہ اگر کسی کو دین کی بات سنانے کا موقع ملے، سمجھانے کا موقع ملے، دل میں درد ہو تو سنائے، اگر دل میں درد نہیں ہے تو بلا وجہ ہی تنقیدیں شروع ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، بڑی خرابیاں آتی ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ کیسے جڑ رہا ہے، اس میں بڑا زبردست اہم مضمون ہے، انشاءاللہ آئندہ اسی پر اللہ سمجھنے کی